بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، ایک اور ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری سیریز صحابی رسول کا آج دوسرا پارٹ ہے۔ آج ہم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آپ کا نام سعد، آپ کے والد کا نام مالک، والد کی کنیت ابو وقاص، آپ کا پورا نام سعد بن ابی وقاص ہے، والدہ کا نام حمنہ بنت سفیان ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت سعد کی زندگی کے چند چیدہ واقعات کو بیان کریں گے۔ حضرت سعد کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے تھا۔ بنو زہرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو اسلام کی دعوت دی اور آپ مسلمان ہو گئے۔ آپ اسلام لانے والوں میں 7ویں نمبر پر ہیں۔ آپ کی والدہ حمنہ بنت سفیان اسلام کی سخت مخالف تھیں۔ جب آپ کے بھائی عامر بن ابی وقاص نے اسلام قبول کیا تو آپ کی والدہ نے قسم کھا لی کہ جب تک عامر اسلام کو نہیں چھوڑتا وہ نہ کچھ کھائیں گی اور نہ سایہ میں بیٹھیں گی۔ تب سورہ لقمان کی آیات نازل ہوئیں جن کا مفہوم یہ ہے: اگر تیرے ماں باپ تجھ کو اس بات پر مجبور کریں کہ تو کسی کو میرا شریک بنا جس کا تجھ کو علم نہیں تو اس میں ان کی اطاعت نہ کر، ہاں دنیا میں ان سے بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز کے ایک علاقے کی جانب مسلمانوں کو بھیجا۔ مشرکین نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت سعد نے تیروں سے مسلمانوں کی حفاظت کی۔ حضرت سعد وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا۔ آپ اس تیزی سے دشمن پر تیر چلاتے تھے کہ آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ غزوہ احد کے دن حضرت سعد نے ایک تیر سے 3 کافروں کو قتل کیا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ کافروں کی طرف سے ایک تیر آیا، حضرت سعد نے اس تیر سے ایک کافر کو قتل کیا۔ وہ تیر دوبارہ واپس آیا تو پھر حضرت سعد نے ایک اور کافر کو قتل کیا۔ تیسری دفعہ پھر اسی تیر سے ایک اور کافر کو قتل کر دیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ وہ تیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا۔ حضور نے آپ کی بہادری سے خوش ہو کر فرمایا: فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ عربوں میں اللہ کے راستے میں سب سے پہلا تیر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کاش میرے صحابہ میں سے ایک نیک آدمی میرا پہرا دے۔ پھر سعد بن ابی وقاص اسلحے کی جھنکار کے ساتھ تشریف لائے اور آپ کا پہرا دیا۔ آپ بے غم سوئے رہے، یوں آپ کو محافظ رسول کا لقب ملا۔ حضرت سعد 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ آپ ان 6 لوگوں کی شورا میں بھی تھے جو حضرت عمر نے اپنے بعد خلیفہ مقرر کرنے کے لیے بنائی تھی۔ حضرت سعد مستجاب الدعوات تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کے بارے میں جھوٹ بولا تو آپ نے اسے بد دعا دی۔ یہ بد دعا اس شخص کو لگ گئی اور وہ ذلیل و رسوا ہو کر مرا۔ ایک دفعہ آپ کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: اے کوفہ والو، میں تمہارا کیسا امیر ہوں؟ ایک آدمی نے جواب دیا: اللہ جانتا ہے کہ آپ میرے علم کے مطابق لوگوں سے انصاف نہیں کرتے، مال صحیح تقسیم نہیں کرتے اور نہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔ حضرت سعد نے فرمایا: اے اللہ، اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اسے اندھا کر دے، فقیر کر دے اور اس کی عمر لمبی کر دے، اسے فتنوں کا شکار کر دے۔ مصعب بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی اندھا ہو گیا، دیواریں پکڑ کر چلتا تھا اور فقیر بن کر پیسے مانگتا تھا، اور مختار ثقفی کذاب کے فتنے میں مبتلا ہو کر مارا گیا۔ مستدرک للحاکم میں روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی: اے اللہ،
اس دروازے سے اس شخص کو داخل کر جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور تو اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اس دروازے سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایران کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کو مدینہ میں جمع ہونے کے لیے خطوط لکھے۔ سب جنگی قافلے مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت عمر نے سب سے رائے لی کہ ایران کو فتح کرنے کے لیے کس کو سپہ سالار بنایا جائے۔ سب جنگی قافلوں نے ایک ہی دفعہ میں حضرت سعد کا نام لیا۔ حضرت عمر نے انہیں بلایا اور اسلام کا جھنڈا ان کے سپرد کیا۔ حضرت عمر ان کو الوداع کہنے کے لیے اٹھے اور فرمایا، اے سعد، کبھی غرور میں مبتلا نہ ہونا کہ میں رسول اللہ کا ماموں ہوں۔ میری بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ برائی کو برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے ختم کرتا ہے۔ اے سعد، یاد رکھنا اللہ کے ہاں خاندانی برتری کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہاں اطاعت ہی برتری ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیاوی کمزور اور طاقتور ایک جیسے ہیں۔ اللہ سب کا رب ہے اور سب اس کے بندے ہیں۔ اللہ کے ہاں فضیلت تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے۔ جو اللہ کے رسول نے ہدایات دی تھیں انہیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ حضرت عمر کی نصیحت سن کر لشکر اسلام نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرتا ہوا میدان جہاد کی طرف روانہ ہوا۔ اس جنگ میں 99 بدری صحابی، 319 بیعت رضوان والے صحابہ، 300 فتح مکہ میں شرکت کرنے والے صحابہ اور 700 صحابہ کرام کے نوجوان بیٹے شامل تھے۔ حضرت سعد نے سپہ سالار کی حیثیت سے قادسیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ دریائے دجلہ میں طغیانی عروج پر تھی اور دریا کی خطرناک موجیں لشکر کو ڈرا رہی تھیں۔ حضرت سعد اور آپ کے لشکر نے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیا۔ ایرانی فوج دیکھ کر پکار اٹھی اور کہنے لگے، دیو آمد، دیو آمد۔ لڑائی کے آخری دن مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ آج فیصلہ کن معرکہ ہونا چاہیے۔ مسلم فوج نے دشمن کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور رستم کا سر قلم کر کے نیزے پر لٹکا دیا۔ ایرانی فوج اپنے سپہ سالار کا کٹا ہوا سر دیکھ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ 30,000 کے قریب ایرانی فوجی اس جنگ میں مارے گئے اور حضرت سعد فاتح ایران کہلائے۔ آپ نے 75 سال کی عمر پائی اور 55 ہجری کو مدینہ منورہ کے قریب مقام عقیق پر وفات پائی۔ آپ نے وصیت کی کہ مجھے اسی جبہ میں کفن دیا جائے جو جبہ پہن کر میں غزوہ بدر میں شریک ہوا تھا، رضی اللہ تعالی عنہ۔